بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، آدھا رمضان تقریباً گزر چکا ہے، اور نیکسٹ فرائیڈے آنے سے پہلے ہم کیونکہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہوں گے، تاکراتیں شروع ہو جائیں گی، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اس لیے آج کا لیسن لیلۃ القدر پہ میں نے سوچا ہے کہ ہم کریں، تاکہ ہمیں ایک تو اس کی اہمیت کا پتہ چلے، کیا اس کی اہمیت ہے، اس میں کرنا کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم علم کے ساتھ ایک کام نہیں کرتے اس کام میں کوئی روح نہیں ہوتی، کوئی مزہ نہیں آتا، وہ ایسے ہی بیکار سا ایک کام ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں اس کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ یہ بہت اہم دن ہے، یہ جو رمضان کی جو 10 راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیں، 1000 مہینوں سے بہتر کیا ہے کہ اس میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ جیسے کہ رمضان میں ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اسی طرح نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرض نماز ادا کریں گے اس کا ثواب 70 نمازوں کے برابر دیا جائے گا، اسی طرح نفل کچھ ادا کریں گے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوگا۔ تو یہ جو اس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی۔ اصل بات کیا ہے کہ ویسے تو قرآن 23 سال کے 23 ایئرز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، لیکن جو شروع ہوا تھا نا اس وقت پہلے جو وحی آئی تھی وہ شب قدر تھی۔ اب شب قدر کیا ہے؟ یہ جیسے ہمیں اس قرآن پاک میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں آ رہا تھا، یہ تو یاد تھا کہ ہاں رمضان کا مہینہ تھا جب پہلی وحی آئی تھی، لیکن یہ یاد نہیں تھا کہ کس رات پہ اتری تھی۔ اب وہ اس کا علم جو ہے آپ کو دیا گیا وحی کے ذریعے کہ یہ اس رات ہے جو شب قدر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتانے جا رہے تھے کہ یہ رات شب قدر ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، لیکن راستے میں وہ مسلمان 2 گروہوں کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی، آپ اس کی صلح کرانے میں لگ گئے، اتنے میں آپ کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ کیا علم دیا گیا تھا، اور پھر جب آپ نے کہا کہ میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ وہ کون سی رات تھی، اب یہ ہے کہ اب تم اسے رمضان کی آخری عشرے کی، عشرہ کیا جو آخری 10 دن ہے، اس کی طاق راتوں میں آڈ نمبرز میں تلاش کرو، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، اب یہ 5 ہیں آڈ نمبرز آخری عشرے میں، آخری جو 10 دن ہے اس میں یہ 5 دن اب ہمیں انشاءاللہ عبادت کرنی ہے، اب اس کو تلاش کرنا ہے، یعنی کہ اب ہمیں 5 دن اس میں عبادت کرنی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک رات ہوگی جو شب قدر ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کی تکمیل کے لیے، ہر کام کی تقدیر اس دن مقرر ہوتی ہے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ کہتے ہیں کہ شب قدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص عبادت کرتے تھے، اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں جو فرشتے ہیں ان کے حوالے اللہ تعالیٰ اہم معاملات کر دیتے ہیں، جو پورے سال اگلے سال میں ہونے ہیں نا، رمضان سے رمضان تک جو اہم باتیں ہونی ہیں ان کا حساب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پکڑا دیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے اللہ کے حکم سے لے کر اترتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ کہتے ہیں اس رات میں فرشتے ہوتے ہیں کہ آسمان سے زمین کا سارا خلا فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کا لڑنا جھگڑنا کس قدر نقصان کا باعث ہے، کہ اتنا بڑا علم ان سے اٹھا لیا گیا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، نہ صرف یہ کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، بلکہ باہر دوستوں میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش دو مسلمانوں کو لڑا کر ہی ہوتا ہے، اور اس سے گھر میں اور باہر ہر جگہ خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں لڑائی سے بھی بچنا ہے۔ پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے ان دنوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ جو رات ہے نا، یہ راتیں بہت فضیلت والی ہیں، یہ جو آخری 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جاگ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر یہ کہ معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا، پھر جو فوت ہو گئے رشتہ دار جیسے نانا ابو، دادا ابو، جو بھی جن کے رشتہ دار فوت ہو گئے، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے بھی ہمیں مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے کہا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ تو عفو کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو مٹانے والا، یعنی ایک تو ہے کہ گناہ کیے ہوئے ہیں لیکن اس کو کور کر دیا، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ کوئی چیز ہے جس کو ڈھکا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے ستار، کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے اس سے بھی بڑی ہے، عفو اس سے بھی بڑی صفت ہے کہ گناہوں کو مٹا ہی دیا، یعنی ہم نے جو کام غلط کر لیے، جو غلطیاں ہو گئیں، اگر ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو مٹا ہی دیں، معاف ہی کر دیں، اور اللہ کو پسند بھی یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو اس طرح سے معاف کروں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر وہی دعا کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بہت زیادہ دعا کرنی ہے، آخری 10 دنوں میں بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، خاص کر رات کو، کیونکہ یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، اور ان راتوں میں بھی کوشش کریں کہ تراویح پڑھیں، نفل پڑھیں، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اور مردوں کے لیے تو اتنی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی امام کے ساتھ، اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا، یعنی اتنا ثواب لکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے آدھی رات تک جاگ کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور جس نے رات کو عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کی اور صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ یعنی صرف عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اس بندے کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا، ایسے کہ جیسے یہ بندہ ساری رات جاگ کے نوافل پڑھتا رہا ہے۔ تو مردوں کے لیے تو بہت آسانی ہے، اس لیے ہر مرد کو چاہیے، ابھی آپ بچے ہیں، اب تو اتنے چھوٹے نہیں رہے، آپ خود بھی جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مردوں کے لیے جماعت کی نماز ہی ہے، اس لیے ہمیشہ جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ لڑکیاں گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں، رات کو
نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا ہے، اپنا صرف اپنے لیے کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر سب سے زیادہ دعا تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تو کرنی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ، اسپیشلی رات کو، کیونکہ یہ راتیں بہت زیادہ مقدس راتیں ہیں، بہت فضیلت والی راتیں ہیں۔ ان میں جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی جتنا ثواب ہم ان 10 راتوں میں یا ان 5 طاق راتوں میں حاصل کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل کر کے، اتنا ہم 1000 مہینے بھی کرتے رہے نا، نمازیں پڑھتے رہیں، ہمیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ہم آخری یہ جو طاق راتیں ان میں ہم کر لیں، چھوٹے چھوٹے کام، عبادت زیادہ سے زیادہ کر لیں، اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، تو اس کا ثواب انشاءاللہ بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔